بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں تحریک عدم اعتماد سے متعلق۔ اب یہ ایک سیاسی جنگ سے زیادہ ایک میدانی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے اور سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کمبل سے جان کیسے چھڑوائی جائے، یہ پنچ لائن ہے۔ اور اس کمبل کو کس طریقے سے اتارنا ہے اور کولیٹرل ڈیمیج سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ دونوں طرف ہی اس وقت جو ہے شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ سیاسی جنگ اب نہیں رہی، اب یہ میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب ریاستی ادارے جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اب مسئلہ بن گیا ہے قومی نوعیت کا اور سیکیورٹی کا، لا اینڈ آرڈر کا، سسٹم کا، کیونکہ سسٹم کو بھی بچانا ہے اور اس سارے قضیے کو پرامن طریقے سے حل بھی کرنا ہے، ادھر حل ہو یا ادھر حل ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت زیادہ ہو گئے ہیں ایگریسو اور جارحانہ موڈ، اور وہ ابھی ان کے جلسے باقی ہیں، 2-3 جلسے وہ کر چکے ہیں، 3 تقریریں وہ کر چکے ہیں اور 2-3 تقریریں ان کے بھی باقی ہیں۔ پھر اگلا جو انہوں نے اناؤنس کر دیا، اب باقاعدہ طور پہ، پہلے تو صرف خبریں تھیں، اب باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ملین مارچ ہوگا اور 10 لاکھ لوگ ہم ڈی چوک میں لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے تاریخ بھی دے دی ہے 27 مارچ کی۔ پھر مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی اپنی کارکنوں کو کہہ دیا کہ جناب تیار رہیں، اور اب آ گئی ہے شدت۔ اور جب اس طرح کی شدت آ جائے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پلیئرز نے صورتحال کو نہ سنبھالا آپس میں بیٹھ کے، تو خطرناک صورتحال اختیار ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آئین میں کیا لکھا ہے، قانون میں کیا لکھا ہے، ضابطے کی کارروائی کیسے ہوتی ہے اور کل کو کیا ہوگا۔ پھر اگر یہ معاملہ چلا گیا جمہوریت اور آئین اور قانون اور امن، خالد مقبول صدیقی صاحب وہ اس بات کو بہت پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کہیں جمہوریت اور سسٹم کے درمیان میں کہیں پھنس نہ جائے۔ تو اس لیے یہ چیز ہے، جو خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک اہم اعلان کریں گے، دل کی باتیں کریں گے۔ اب جب یہ دل کی کہا جاتا ہے نا، دل کی باتیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوران پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں اقتدار کی راہداریوں میں کیا ہوتا رہا، ایوان اقتدار میں بیٹھ کے ان سے کون کتنی دفعہ ملا، کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کیا کچھ ہوا اور کیا کہا گیا، کیا سنا گیا، کیا کہنا چاہیے، نشیب و فراز آئے۔ اس طرح کی جب وہ گفتگو کی جاتی ہے تو پھر معاملات، اس کا مطلب ہے کہ پیچیدہ نہیں، پیچیدہ تر ہو گئے ہیں۔ میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ میں دل کی باتیں کروں گا 27 مارچ کو، اور 28 مارچ کو پھر عدم اعتماد کی تحریک پہ فیصلہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اگر ان کو جانا پڑتا ہے تو وہ جانے سے پہلے اپنا ووٹ بینک، اپنا جو سپورٹ، اپنی جو کیا کہنا چاہیے، اپنا نیریٹو وہ بلڈ کر کے جائیں گے، اور اس پہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے رہے ہیں، بار بار کہتے رہے ہیں، بہت ساری باتیں تو وہ کہہ چکے ہیں، لیکن جب وہ 27 مارچ کو کوئی اعلان کریں گے، کوئی باتیں کریں گے، تو وہ پھر معاملہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا، اور اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا OIC کے بعد ہوگا، 24 تاریخ کو بلایا جائے گا، اور 24 سے پہلا دن سٹارٹ ہو جائے گا جی تحریک عدم اعتماد کو نمٹانے کا۔ تو گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کیا ہے جی 24 کو بلائیں گے، 27 کو ملین مارچ، تو اجلاس جو ہے وہ 21 مارچ کو بلایا جائے گا، اس میں 7 دن ایڈ کریں تو وہ بن جائے گا جی 28 تاریخ۔ 28 تاریخ کو اس پہ ووٹنگ ہوگی، 21 تاریخ کو اناؤنس کر دیا جائے گا، اس کے بعد 22-23 کو ہوگی OIC، اس کو نمٹایا جائے گا، اور یہ چیز اختیار کی گئی ہے۔ اب 28 مارچ کا دن اور ابھی ہے 14 تاریخ،
یعنی 14 دن پڑے ہیں، پورے 2 ہفتے پڑے ہیں، اور ان 2 ہفتوں میں کیا کچھ ہونا ہے یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اور ان 2 ہفتوں میں ہی سب کچھ کیا جائے گا۔ اس کی ریزن ہے اجلاس کیوں ملتوی ہوا، اور وہ اس لیے ہوا کہ OIC سے پہلے کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے انریسٹ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، اور 21 مارچ سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے OIC کے، 22 مارچ کو سمٹ ہے، اس میں پھر 23 مارچ کو یوم پاکستان ہے، اور اس میں بھی غیر ملکی جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ شریک ہوں گے۔ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک سمبولیکلی نہیں، عملاً ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور یہ دفاعی اعتبار سے بھی، اور دنیا کو ایک میسیج دینا ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ہماری خارجہ پالیسی اوپن ہو چکی ہے، اب وہ یونیلیٹرل نہیں رہی، اس لیے یہ دن رکھا گیا ہے۔ اور اس لیے جی اس سے پہلے پھر ایک اور وجہ بھی تھی، ابھی تک حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہیں، ابھی تک حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہیں کہ 172 نمبر جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، یا 175 جو ان کا ایکچول نمبر ہے وہ سب کے سب ان کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی بڑی آفرز کر چکی ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف، MQM، BAP یہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھی ملاقاتیں چل رہی ہیں، علیم خان اینڈ ترین گروپ بھی انہی کو میسیج دے، انہی کے ساتھ رابطے میں ہے، اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ۔ حکومت کی مکمل طور پہ کٹی ہے، اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن معاملات ابھی تک طے نہیں پا رہے، اتحادی جماعتیں کھل کے نہیں کہہ رہی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی لیے یہ سارے کا سارا کنفیوژن ہے۔ تو گورنمنٹ ابھی تک ویک پوزیشن پہ ہے، جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے۔ اتحادی جماعتیں کوئی زبان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ نہیں حامی بھر رہے، اور انہی کے فیصلہ کن ووٹ ہیں۔ اور دوسرا جو تھا، اسی لیے یہ اجلاس ملتوی، پھر کابینہ کا اجلاس 4تھی دفعہ ملتوی کیا گیا۔ وہ کیوں ملتوی کیا گیا اس کی وجہ بھی سن لیں، اس کی وجہ بھی اتحادی ہیں اب، اور اگر کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اتحادی جماعتیں نہیں آتیں، کاف لیگ کے وزراء شریک نہیں ہوتے، MQM کے وزراء شریک نہیں ہوتے، کوئی بھی وجہ بتا سکتے ہیں، اور ادروائز وہاں پہ تلخی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ٹمپریچر جو ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ٹمپریچر کوئی نارمل نہیں ہے، اب براہ راست اب وہ نہیں ہے، کوئی سیاسی وزاداری سے بات آگے نکل چکی ہے۔ شیخ رشید صاحب اور مومن صلاحی آپس میں ٹکرا چکے ہیں، اس کے بعد اسد عمر صاحب بھی بتا چکے ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ضلع کی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے، اور ایک ضلع کی جماعت ہو کے ہم سے وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے، تو یہ تلخی اب وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات نہیں ہو رہی، انڈائریکٹ پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی چودھری صاحبان سے ملے، اعجاز شاہ صاحب وفاقی وزیر ہیں کابینٹ میں، اور وہ ملے چودھری شجاعت صاحب سے اور چودھری پرویز الہی صاحب سے اسلام آباد میں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ چودھری اعجاز شاہ صاحب جو ہیں ان کے چودھری برادران سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آئیڈیل، کیونکہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں، اور ہر اچھے برے وقت میں اعجاز شاہ صاحب اور چودھری صاحبان اکٹھے رہے ہیں، اور یہ ایک برج کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی تھوڑا سا پگھلا ضرور سکتے ہیں۔ تو اعجاز شاہ صاحب اور منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، DGI بھی رہ چکے ہیں، ISI میں رہ چکے ہیں، فوج میں رہ چکے ہیں، بہت کچھ کر چکے ہیں، تو پہلے بھی اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں، تو اس لیے ان کا چودھری صاحبان کے پاس جانا یہ میننگ لیس نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس لیے جی کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا گیا کہ اگر اتحادی نہ آئے تو یہ بالکل ہی معاملات خراب ہو جائیں گے اور حکومت مزید ویک پوزیشن پہ چلی جائے گی۔ اب اتحادی نہیں آتے تو دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب گفتگو ملاقات ہوئی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی، اور اس پہ کوشش کی گئی کہ ہم ذرا آئینی اور قانونی طریقے سے ہی اس تحریک عدم اعتماد کو اڑا دیں، اور اس کے لیے چیئرمین سینٹ نے کوئی 3 سال پہلے ایک رولنگ دی تھی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف، کوئی آئی تھی عدم اعتماد کی کہانی، اور اس میں چیئرمین سینٹ نے ایک رولنگ دی تھی، اور انہوں نے یہ 23 مارچ 2019 کی بات ہے، چیئرمین سینٹ نے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے ہی ناکام بنا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا
चेयरमैन ने कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रेक्विजिशन इजलास तलब ना कर सकने की रूलिंग दी थी कि रेक्विजिट नहीं किया जा सकता इस इजलास के लिए। सादिक संजरानी बतौर चेयरमैन सेनेट 3 साल पहले उन्होंने ये काम किया था। तो स्पीकर गए थे चेयरमैन सेनेट के पास कि हम इस तहरीक को यहीं पे ही कुचल देते हैं और मैं रूलिंग दे देता हूँ कि जनाब ये नहीं हो सकती और इसके लिए तो मामूल का इजलास होना चाहिए और वो इजलास सदर ममलिकत ने बुलाना है और जब इजलास होगा तब आप पेश करेंगे तो वो रेक्विजिशन वापस, लिहाजा जब रेक्विजिशन वापस तो तहरीक अदम एतमाद भी पड़ी रहेगी सेक्रेटरीट में जब तक सदर ममलिकत इजलास ना बुलाएं तब तक मामला ख़राब, या फिर किसी और रेक्विजिशन करें किसी और वजह से। तो ये सारी हुई बहस, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने अपनी कोई हतमी राय कहते हैं जी नहीं दी। उन्होंने कहा स्पीकर से कि ये आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं तो कर लें। और लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि स्पीकर जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली का जो शोबा कानून है उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या हो सकता है। तो शोबा कानून साजी ने उन्होंने कहा कि जी अब तहरीक अदम एतमाद पे कार्रवाई जो है वो ज़रूरी है, ये आइनी तकाज़ा है आपका, आपके मनसब का, इस पे अब पीछे नहीं हटा जा सकता। दूसरा ये उस पर शोबा कानून से यह भी पूछा गया कि एक और तरीका भी कि इनको वोट ना डालने दिया जाए, स्पीकर रोलिंग दे दे कि जी वोट नहीं डाल सकते आप, फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऐसे में भी हो सकता है। तो उस पर भी शोबा कानून ने स्पीकर की राय से इत्तेफाक नहीं किया और शोबा कानून ने कहा कि आप बेशक रोलिंग देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन आइन और कानून इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है और आपका किरदार शुरू होगा वोट के डालने के बाद और रिज़ल्ट आने के बाद। और इसलिए ना तो आप वोट को रोक सकते हैं किसी मेंबर को वोट डालने से और ना ही आप इस बुनियाद पे कोई वोट मनसूख कर सकते हैं, इनवैलिड भी नहीं करार दे सकते। तो ये आ गया शोबा कानून की तरफ से। अब उसकी वजह यह है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये कल को अगर तहरीक अदम एतमाद को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इसको कल को जाना है सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में जाना है और ये चैलेंज होगी। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई वो अपोजिशन की तरफ से ही होगी चैलेंज, और वहाँ पे ये सारी बहस होनी है। इसलिए जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के ऑफिशल्स हैं वो किसी भी सूरत में कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि कल को वो सुप्रीम कोर्ट में आके उनके गर्दन पे फंदा आए और जवाब दे वो होंगे, क्योंकि स्पीकर जो है उनको नहीं बुलाया जा सकता और स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है सुप्रीम को कौमी असम्बली की, वो जवाबदेह है और वो तलब हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी अफसर ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से कल को वो फंसे। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है और आपका काम शुरू होगा तहरीक अदम एतमाद वोटिंग और नतीजे आने के बाद, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी। मोहन सलाही और अली तरीन का टेलीफोन पे भी रब्ता हो गया है और बाकी बातें वही हैं। कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसमें ये सारे फ़ैसले किए गए। काबीना का इजलास मुलतवी और इजलास बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का। अब OIC के बाद इस पर वोटिंग होगी ताकि इंटरनेशनल जो समिट होनी है हमारी वो पुरअमन तरीके से, पुरवकार तरीके से हो, यौम पाकिस्तान पुरवकार तरीके से मनाया जाए। और इस दौरान गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि मामलात को किसी भी तरीके से सुलझा लिया जाए। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के हवाले कर दी गई है और पुलिस से बात आगे निकल चुकी है। जब इस तरह के मामलात हों तो आप ख़ुद सोचिए कि कैसे कहा जा सकता है कि मुल्क में क्राइसिस नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए जनाब, अभी तक गेम ऑन है और बड़े ज़ोरदार तरीके से ऑन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।